فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام نور رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جس طرح سے آپ جانتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہدایت ٹی وی پر مختلف علماء کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہے ہیں. آج ہم حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں موجود ہیں اور آپ تمام جو ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان سب کی طرف سے نائب الزیارہ بھی ہیں انشاءاللہ. جانتے ہیں رمضان کا مہینہ بہت ہی بافضیلت مہینہ ہے اور عشرہ رحمت کے بعد عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے. بہت زیادہ بافضیلت والا مہینہ. جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مہینے ہیں ان سب سے بافضیلت اور باعظمت مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. خود ایک حدیث بھی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ، کہ اگر کوئی شخص جان لے کہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے، رمضان کی کتنی عظمت ہے، آج جو رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کی کتنی فضیلت ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ تمنا کرے گا کہ پورا سال جو ہے وہ رمضان کا ہو. اور اس رمضان کے اندر جو خطبہ شعبانیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مولا علی علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ جس طرح سے کہا گیا کہ یہ مہینہ بافضیلت والا مہینہ ہے، اس بافضیلت والے مہینے میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے دوری سب سے اہم اور سب سے افضل ترین عبادت ہے. اور اس مہینے میں جو انسان اپنی زندگی گزارتا ہے دین کے ساتھ، کس طرح سے اس نے زندگی گزارنا ہے، آج ہم زندگی اور دین کے حوالے سے پورے رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. جب بھی ہم نے ان کو بلایا، جب بھی ہم نے ان کو زحمت دی، لبیک کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا علی عباس خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت بہت وبرکاتہ. شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ خدمت کا موقع فراہم کیا. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے، مغفرت کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے. اب اس مہینے میں جس طرح سے ہم بہت سے دیکھتے ہیں، احادیث بھی ہے، ائمہ معصومین سلام اللہ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے علماء حضرات سے بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ اس مہینے کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیتے ہیں عبادات کے حوالے سے. اب کیونکہ ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں زندگی اور دین کے حوالے سے، تو اس رمضان کے مہینے کے اس حوالے سے ہم سوال کرتے ہیں کہ انسان کا جو دین اور محور کیا ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین. اللہم عجل لولیک الفرج. الہی سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق دی کہ ناظرین کی خدمت میں دوبارہ آنے کی توفیق حاصل ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ماہ مبارک رمضان تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہو. الہی اور انشاءاللہ ہم نے اب تک جو اعمال انجام دی ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں مورد قبول واقع ہوں، اور انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ جو دن بچے ہیں ماہ مبارک میں اس میں بہتر سے بہتر عمل انجام دے سکیں. الہی جب ہم اپنی زندگی کی طرف آ کے نگاہ ڈالتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. آج دیکھیں دنیا میں ہر مختلف سوچ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہر کوئی آ کے ایک پیکیج دیتا ہے کہ بھئی دیکھیں آپ کو ایسے جینا چاہیے، ایسے جینا چاہیے، ایسے جینا چاہیے. اب ہمارا جوان، یہ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ سورس آف نالج کم تھے. بالکل ایسے ہی. تو اب مثال کے طور پر والدین نے بتا دیا یا بزرگ نے کوئی بتا دیا کہ بیٹا ایسے جینا ہے تو وہ ایسے ہی جیتا تھا. بالکل ایسے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور آپس میں ٹکراؤ بھی ہو رہا ہے، تو اب جوان پریشان ہو جاتا ہے. اس کے ذہن میں سوال ہوتا ہے بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے کہاں سے پتہ چلے کہ مجھے کس راستے کو اختیار کرنا اور چننا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ بھائی یہ تو اتنی تو میرے پاس زندگی ہے نہیں کہ میں ہر راستے کو آ کے امتحان کروں،
ہر ایک کو جا کے چیک کروں، پھر آخر میں کہوں کہ ہاں بھائی یہ سب سے بیسٹ ہے، اس کے اوپر چلتے ہیں۔ درست. حضرت علی علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، خداوند متعال نے تجھے 2 عمر عطا نہیں کی ہے کہ تو ایک میں تجربہ کر اور واہ واہ. دوسرے میں آ کے اس کو امپلائی کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسا نہیں ہے نا، بالکل ایسے ہی. بھائی ایک عمر دی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اسی میں ہی کرنا جو کرنا. اسی میں ہی جو کرنا ہے کرنا ہے۔ لہٰذا عقل کا اور جو گزشتہ لوگوں نے تجربہ کیا ہے اس کو آ کے استعمال کر، وہ جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کو ریپیٹ نہ کر، جی جی. جو انہوں نے صحیح کام کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں انجام دے۔ تو اب یہ ہمارے سامنے ایک مین سوال ہے، انشاءاللہ چند شب جو ہم آپ کی خدمت میں ہیں کوشش کریں گے اسی مین سوال کے اطراف میں گفتگو کریں جی جی. اور آگے چیک کریں، دیکھیں۔ البتہ بہرحال ہمارے جو ناظرین ہیں اس میں ہر طرح کے سننے والے ہوتے ہیں، بالکل ایسے. آزاد فکر کے بھی ہوتے ہیں، کچھ خاص تھنکنگ لیے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ پہلے سے آگے طے کریں گے کہ بھائی دیکھیے مولانا کیونکہ جو ہے وہ اسلامیات سے ان کا ربط ہے تو یہ ضرور اسلام کی ہی بات کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں آزاد گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پھر فیصلہ آپ کے حوالے سبحان اللہ. کہ آپ آگے چنیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے. کیا بات سب سے پہلے آگے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سورس آف نالج ہے کیا ہے. کیا، کیا چیز. کتنی چیزیں جس سے ہم آگے علم حاصل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ایک آزاد چیز ہے وہ ہمارے سینس ہے۔ بالکل ایسے. آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے بہت سی ایسی نالجز ہیں جو ہم آگے حاصل کرتے ہیں، اور اس دنیا کی ترقی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے سینس پہ ٹکا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی. اگر خداوند متعال نے ہمیں یہ قدرت اور طاقت نہ دی ہوتی کہ انسان آنکھ سے دیکھ لیتا، کان سے سن لیتا، تو شاید بہت سی جگہ کے اوپر ہم بہت سی ترقی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ شک کوئی نہیں. آپ دیکھیں، البتہ یہ جو ہمارے پاس سورس ہے یہ خود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیمیٹڈ ہے، بالکل. محدود ہے۔ سوچ کیوں؟ جو ہے. بھائی آپ دیکھیں گے تو ایک فاصلے تک دیکھ سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی. بلکہ اگر یوں کہو اور ہمارے ناظرین برا نہ مانے انشاءاللہ، بہت سے ان سورسز میں جانور ہم سے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر. بھائی دیکھنے میں آپ دیکھیں، ہم اور آپ 200 میٹر تک دیکھ لیں گے، صحیح. 300 میٹر تک دیکھ لیں گے، درست. لیکن ایک چیل کلومیٹر سے وہ اپنے شکار کو وہاں سے دیکھ کے آ کے پکڑ لیتی ہے۔ بشک. ایسے ہی. ہم کتنی دور کی آواز سن لیں گے، یا آس پاس کی آوازیں آ رہی سن لیں گے۔ صحیح بات. بہت سی جانور ہوتے ہیں جو کئی 100 میٹر دور کی بالکل آواز ایسے. کو سن لیتے ہیں۔ بے شک. تو ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس سورس ہے نالج کے لیے، لیکن خود ہمیں اس بات کے اوپر توجہ دینا چاہیے کہ یہ سورس لیمیٹڈ ہے۔ درست ہے. یہ ہمیں اینڈ تک نہیں لے جا سکتا، مدد ضرور کرتا ہے ہماری، ہمارے لیے ترقی کا باعث ہوتا ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں جا کے یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل. تو یہ ایک سورس۔ دوسرا سورس ہے جو بعض اوقات جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ ہے وحی اور الہام، سبحان اللہ. جسے ایک اور زبان میں کہتے ہیں دینی تجربہ۔ درست. آج آپ دیکھیں ویسٹ میں یہ ورڈ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور چھٹے سینس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ بالکل ایسے. بالکل کہ ایسے. بھئی آپ دیکھیں ایک دم سے آپ کو کوئی روحانی تجربہ ہوتا ہے، صحیح بات. ایک دم سے آپ کو کوئی الہی تجربہ بعض لوگ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے چھٹی سینس کہہ رہی ہے کہ بھئی آج یہ ہوگا ہم سے. آج ہی ہوگا، بالکل ایسے ہی. ہے نا۔ یا مثال کے طور پر آپ بیابان میں جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، ایک دم سے آپ کو ڈر کا احساس ہوتا ہے، کوئی آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ بچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی. اس ٹائپ کے بہت سے سیریل، بہت سی فلمز، بہت سی چیزیں بن رہی ہیں کہ انسان کے پاس یہ جو 5 عدد سینس ہیں اس سے ہٹ کے بھی ایک طاقت ہے۔ لیکن میرا سوال ہے، اور یہ اچھا ہے، بالکل ہے، یعنی اس کا انکار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بالکل ہے، لیکن میرا سوال ہے کتنوں کے پاس ہوتا ہے یہ سینس؟ درست. یہ اہم سوال ہے. ہے؟ آیا تمام انسانوں کے پاس ہے یا خاص لوگ ہیں؟ خاص۔ دوسری بات، جن کے پاس ہے کیا ہمیشہ ہوتا ہے یا خاص سچویشن میں کریٹ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے؟ بالکل یعنی ایسے. اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ میرے بھائی آپ اس سینس کے بھروسے پہ اپنی زندگی آگے بڑھائیے، صحیح بات. نہیں بڑھا سکتا، نہیں وہ، کر سکتا. بالکل ایسے ہی. کیونکہ یہ سورس اس کے پاس ہمیشہ اویلیبل ہے ہی نہیں نہیں ہے. بالکل ایسے. ہے۔ آپ اپنے مسائل کو اس کے ساتھ حل کرنا چاہیں گے، آپ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ سورس ہے، اس لیے میں نے اس کا شروع میں ذکر کر دیا کہ ہمارے ناظرین یہ نہ سوچیں کہ مثال کے طور پر ہم کچھ خاص سورس کی بات کریں گے اور اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے، نہیں، اوورآل بات ہو رہی ہے۔ درست ہے. تو یہ سورس بھی ہمارے پاس ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں محدود ہے۔ بالکل ایسے ہی.
کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی کم ہے, کوالٹی کے اعتبار سے بھی کم ہے, اور پھر ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہے, ہر ایک کے پاس ہے نہیں. درست. اچھا چلیے مان لیتے ہیں کہ اگر سب کے پاس ہوتا بھی تب بھی اس کے اندر ایک پرابلم ہے, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اس سینس سے اور اس سورس سے اگر آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں جی جی, تو پھر آپ کے پاس کوئی اسکیل نہیں ہے یہ طے کرنے کے لیے کہ جو ہم سمجھیں صحیح ہے یا غلط کیا بات ہے, بالکل ہے. بالکل صحیح کہا. بھائی دیکھیے, میں فرض کیجیے آپ کہیں گے بھائی یہ جو ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہے, میں کہوں بھائی مجھے کچھ اور لگ رہا ہے, آپ کہیں تھوڑا نزدیک آئیے سمجھ میں آ جائے گا. بالکل ایسے. یہ آواز جو آپ سن رہے ہیں یہ مثال کے طور کے اوپر یہ فلاں چڑیا کی آواز ہے, صحیح. میں کہوں بھائی پتہ نہیں ہے, کہیں چل کے دیکھ لیتے ہیں. صحیح بات. تو یہ جو ظاہری ہمارے پاس 5 سینس ہیں ان کو بہرحال چیک کرنے کا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اسکیل ہے, کوئی طریقہ کار ہے. بالکل. لیکن یہ جو بات کی جاتی ہے الہام ٹائپ کی چیزوں کی کہ ہم نے ایک دم سے ہمیں قلب کے اوپر, ہمارے دل کے اوپر ہمیں لگا کہ ایسا ہوا. صحیح تو بات. بھئی آپ کو لگا ایسا ہوا, صحیح میں لگا یا نہیں لگا, یا مثال کے طور پر آپ کی طبیعت خراب تھی آپ کو کچھ لگا, بالکل ایسے. ہیں بالکل. کیا تھی اس کی حقیقت؟ تو اس کی حقیقت بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. تیسرا سورس جس کو ہم کہتے ہیں عقل, عقل کا صحیح ٹرانسلیشن ہے مائنڈ. مائنڈ, بالکل. یعنی انسان اپنے عقل کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو آ کے سمجھتا ہے, صحیح بات. علم حاصل کرتا ہے. جو 2 پہلے سورس بتائے ناظرین کو, اس میں اور اس میں دیکھیے ایک بہت بڑا فرق ہے مبشر بھائی. جی جی, سینس محدود تھے, درست. عقل لامحدود ہے. کیا بات ہے, بالکل ایسے ہی. آپ بتائیں کہ مثال کے طور پر آپ نے عقل کے ذریعے نمبرز, جی, نمبرز سینس سے نہیں سمجھ میں آتے, صحیح ہے. عقل سے سمجھ میں آتے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا, بالکل. کیونکہ باہر آپ مجھے نمبرز نہیں دکھا سکتے. صحیح. میں آپ سے کہوں مبشر بھائی مجھے ایک 5 دکھائیے, صحیح بات ہے. آپ مجھے 5 نہیں دکھا سکتے. بالکل. ہاں آپ مجھے 5 ایپل دکھا سکتے ہیں, آپ مجھے 5 موبائل دکھا سکتے ہیں, لکھا ہوا دکھا سکتے ہیں, 5 لکھا ہوا دکھا سکتے ہیں, لیکن 5 کی حقیقت کو میری عقل نے آ کے سمجھا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو آگے بڑھائیے, کنٹینیو کریے. 6 7 8 9 10 11 آپ کہاں تک جائیں گے؟ کہیں رک سکتے ہیں؟ کہیں نہیں رکیں گے. جب تک آپ ہیں بولتے رہیں, چلتے رہیں گے. یعنی آپ جتنا بڑا نمبر بولیں گے آپ کے ذہن میں آ جائے. ہے, میں آپ سے کہوں گا +1, آپ اس میں 1 بڑھا دیجئے, آگے بڑھ جائیے. مائنس کر دیں گے تو مائنس ہو جائے گا. مائنس ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیں عقل کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ لامحدود ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. یہ پہلی بات. دوسری بات جو بہت پیاری ہے وہ یہ کہ آپ تمام انسانوں میں اس سینس کو پائیں گے. صحیح بات. یہ دوسرے والے کی طرح نہیں ہے, یہ الہام کی طرح نہیں ہے کہ کچھ کے پاس ہو کچھ کے پاس نہ ہو. کچھ کے پاس نہ ہو. عقل تو سب کے پاس ہے. بالکل ایسے. اور صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے جی, تو اگر آپ بہت سے جانور ہیں, جی, بہت سے اینیملز, اس میں سے آپ ایک انسان کو آ کے الگ کرتے ہیں. صحیح. کیوں الگ کرتے ہیں آپ انسان کو؟ بھئی انسان میں اور گھوڑے میں کیا فرق ہے؟ انسان میں اور بندر میں کیا فرق ہے؟ انسان میں اور ہاتھی میں کیا فرق ہے؟ ایک مین فرق ہے بالکل کہ اس جانور کے پاس, اس انسان کے پاس عقل ہے, باقی کے پاس عقل نہیں ہے. نہیں. یعنی جس نے اس انسان کو بنایا ہے اس نے انسان کے انسان ہونے کا معیار عقل کو بنایا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ اس پورے اس ارتھ کے اوپر آپ کہیں چلے جائیں, کسی سے آپ کہیں تمہارے پاس عقل نہیں ہے, وہ آپ سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جن کے پاس عقل نہیں ہوتی, جو دیوانے ہوتے ہیں, دیوانے ہوتے ہیں, آپ ان سے بھی کہیں وہ بھی ناراض ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ آپ اسے جو اس کا مین میجر پوائنٹ ہے وہ چھین رہے ہیں آپ ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے بھائی, یہ میں اگر آپ اسے عقل لے لیں گے تو میں انسان نہیں رہوں گا. صحیح بات. جہاں تک سینس کی بات تھی, سینس تو دوسرے جانوروں کے پاس بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں شروع سے اپنے ناظرین کے لیے ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہم جے دن بھی یہاں پہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے, ہمارا اسکیل عقل ہے. ہمارا اسکیل عقل ہے. کیونکہ عقل ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے, ہر ٹائم پائی جاتی ہے, سب کے پاس پائی جاتی ہے. کوئی ایسا نہیں آ کے ہے جو آ کے یہ کہے کہ بھائی آپ تو ایسی چیز کے بارے میں بات کریں جو میرے پاس ہے نہیں. صحیح بات ہے.
ہیں. بالکل. مثلا فرض کیجیے میں کلرز کے بارے میں آ کے بات کروں تو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ کہے گا بھائی تمہاری یہ بات میرے لیے سمجھ میں نہیں آ رہی, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, نظر ہی نہیں آ رہا اس کو تو وہ کیسے بتائے. میں جو ہے وہ گرین کسے کہتے ہیں, ریڈ کسے کہتے ہیں, وائٹ کسے کہتے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بالکل ایسے. وہ آدمی جو سن نہیں سکتا اس سے آپ اگر کسی مثلا آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں طوطے کی آواز ایسی ہوتی ہے اور مینا کی آواز ایسی ہوتی ہے اور کوئل کی آواز ایسی ہوتی ہے. مثلا اگر ہم اپنے معاشرے میں اگر ہم اس مثال دے سکتے ہیں کہ آپ بھائی فلاں نوح خان کی آواز کیسے ہے, کیسی, جزاک اللہ جزاک اللہ ہے. وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں پتا, ہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ چل رہا ہے, کوئی کچھ منہ ہل رہا ہے, لیکن بھائی فلاں نوح خان اور فلاں نوح خان اور فلاں نوح خان میں ڈفرینس کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا, وہ نہیں سمجھ سکتا. بالکل کیوں؟ ایسے. کیونکہ اس کے پاس یہ سینس ہے ہی نہیں. صحیح بات. لیکن جب عقل کی بات ہوتی ہے تو سارے انسان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے. لہٰذا اگر ہم آئیں اپنی زندگی میں ایک پرنسپل بنا لیں صحیح کہ ہم بات کو صحیح عقل پر تولیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. یقین مانیے مبشر بھائی 80% ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے, کھڑے ہی نہیں ہوں گے. واہ 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 واہ, ہوں گے نہیں کہ ختم کرنے کی ضرورت پڑے. کیا بات ہے. اختلافات چاہے وہ گھریلو ہوں, چاہے معاشرتی ہوں, چاہے اقتصادی, فیملی میں مشکل ہو, گھر میں ہو, محلے میں ہو, شہر میں ہو, دوسروں کے ساتھ ہو. اس لیے روایات میں ہمیں ملتا ہے. آپ دیکھیں ہماری سب سے معتبر کتاب, شیعوں کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی, بے شک الکافی, شیخ کلینی علیہ الرحمہ کی 8 جلد کتاب. جی جی, یہ معتبر, بے شک. یہ تو اتنی معتبر ہے کہ بعض لوگوں نے آ کے یہ کہہ دیا کہ یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر, یہاں تک کہ کہہ دیا. سبحان اللہ. بعض لوگوں نے آ کے یہ کہا کہ کافی میں جتنی روایات ہیں سب صحیح ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. جی بالکل ایسے. یہ صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھیں. کیا بات. جو اس کے رائٹر ہیں جناب شیخ کلینی, جب انہوں نے اس کتاب کو آگے ڈیزائن کیا تو انہوں نے جو پہلا چیپٹر اس کا کھولا, انہوں نے اس چیپٹر کا ٹائٹل دیا عقل اور جہل. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. عقل کے مقابلے میں جہل. جہل, کیا بات. یعنی دیکھیں انہوں نے جہل کو علم کے مقابلے میں نہیں رکھا. جبکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ جب عقل کی بات کرتے ہیں یار اس کو علم ہی نہیں ہے. احسن, علم اور جہل کمپیئر کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ کہتے ہیں نہیں, عقل اور جہل, اور روایات میں بھی ایسے ہی ہے. سبحان. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, محمد والا, آپ کی ایک روایت ہے اصول کافی میں, جی جی, حدیث جنود عقل و جہل. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یعنی اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام عقل کے سپاہیوں کو بتاتے ہیں کہ عقل کے یہ سپاہی ہیں. سبحان اللہ. تقریباً 80 سپاہی عقل کے گناتے ہیں. واہ واہ واہ. اور اسی طرح 80 سپاہی جہل کے گناتے ہیں. پھر کہتے ہیں دیکھو تم ایک جنگ کے میدان میں کھڑے ہو, عقل کے بھی سپاہی ہیں, جہل کے بھی سپاہی ہیں. اب اس لڑائی میں اور اس جنگ میں جس کے سپاہی جیتتے ہیں وہ جیت جاتا ہے. واہ واہ واہ, بالکل ایسے. شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے جو پہلی روایت چنی بہت اہم ہوتا ہے. دیکھیں کتاب کی سٹارٹنگ بہت اہم ہوتی ہے. صحیح. اصول کافی, اب تو انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کے پاس موجود ہوگا, آپ جا کے اس میں ایک دم جا کے سرچ کریے, پہلی روایت کو دیکھیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے. مولا اس طرح فرماتے ہیں کہ جب خداوند متعال نے عقل کو خلق کیا, جب خدا نے عقل کو خلق کیا, استنطقہ, تو اس کو اجازت دی بولنے کی. واہ واہ واہ. اور اس کو حکم دیا اقبل, آگے آ. کیا بات. عقل آگے آئی. پھر فرمایا ادبر, پیچھے جا. فادبرا, سبحان. عقل نے اطاعت کی, عقل پیچھے چلا گیا. پھر خداوند متعال نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی, بے عزتی و جلالی. واہ واہ واہ. اب دیکھیں خدا کو ضرورت نہیں قسم کھانے کی, لیکن جب مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے تو خداوند متعال قسم کھاتا ہے. بالکل ایسے ہی. خدا نے قسم کھائی بے عزتی و جلالی, میری عزت اور جلالت کی قسم, اس سے بہتر چیز میں نے خلق نہیں کی. واہ 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 واہ. عقل سے بہتر میں نے خلق نہیں کیا. اور میں کل قیامت کے دن اسی عقل کو ترازو بنا کے لوگوں کا حساب اور کتاب کروں گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. یعنی ہمارے ناظرین غور کریں کس طرح سے پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام عقل کی حقیقت کو آگے بتا رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور یقین مانیے شیطان کا جو پہلا حملہ ہوتا ہے عقل کے اوپر, عقل کے اوپر ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہم
ایک لمبے ٹائم تک بے عقلی کی باتیں کرتے رہتے ہیں صحیح اور بات. یہ سوچتے ہیں بڑی عقل مندی کی باتیں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. یعنی جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اس کو سمجھائیں گے کہ ارے یہ میں کیا کہہ رہا تھا, لیکن متوجہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. آج دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے جو بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے, لیکن آ کے اس پہ ٹیگ لگایا جاتا ہے کس کا؟ عقل مندی کا. بالکل بہت عقل مند انسان ہے آپ. اصل میں آج دیکھیں مسئلہ کیا ہو گیا کہ عقل مندی کا ترازو ہو گیا پیسہ. بالکل ایسے ہی ہے, بہت اچھی بات کیا. جس کے شیئرز زیادہ ہیں وہ عقل مند ہے, جس کا جو ہے بینک بیلنس زیادہ ہے وہ عقل مند ہے. بالکل ایسے. بھائی یعنی جو زیادہ پیسہ کمانا جس کو آتا ہے وہ زیادہ عقل مند ہے. قبلہ پیسہ کمانا ایک فن ہے, بالکل ایسے ہی. ایک آرٹ ہے. کیا بات ہے, ہم؟ صحیح بات ہے. کسی کو بھی آ جائے گی, بالکل ایسے ہی. اور خصوصاً وہ لوگ جو اپنے آگے کسی بریکر کو مانتے ہی نہیں ہیں, جو پیسہ کمانے کے لیے ہر راستے کو جائز مانتے ہیں. کیا بات. اگر وہ پیسہ کما لے رہے ہیں تو کون سے ہنر کی بات ہے؟ بالکل ایسے ہی. کمال تو تب ہے کہ آپ بریکر لگے ہوں دین کے, واہ 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 واہ. اس کے دائرے میں آپ آ کے پیسہ کمائیے, اس کے دائرے میں عقل کو استعمال کرتے ہوئے. عقل کو استعمال کریں. کیا بات. ایسے انسان کو کہتے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ سلام علیہ, اللہ علیہ. واہ واہ. کل جن کی وفات کا دن تھا. بالکل ایسے ہی. جناب خدیجہ نے جو مال و دولت جمع کیا تھا, کیا بات, کیا بات. ہر راستے سے جمع نہیں کیا تھا, بالکل ایسے ہی. بلکہ جو صحیح راستے تھے ان سے آ کے استعمال کیا. واہ واہ, بہت اچھی بات کی. آپ دیکھیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو آپ کی زندگی میں ایک چیز یہیں پہ کلیئر کر دوں اپنے ناظرین کے لیے. دیکھیں عام سوچ کیا ہے اہل بیت کے بارے میں کہ مالدار لوگ ہوتے تھے یا فقیر؟ فقیر. میرے خیال سے جو بھی اب پوچھیں وہ معصومین جو تھے فقیر تھے. فقیر ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی. چلیے ٹھیک ہے, میں ایک سوال کرتا ہوں ناظرین سے, مجھے یہ بتائیے اہل بیت کے دروازے پہ اگر کوئی آتا تھا خالی ہاتھ جاتا تھا؟ اللہ اکبر. کبھی نہیں. کبھی نہیں گیا نا. بالکل بھی نہیں. کہاں سے آتا تھا یہ پیسہ؟ ابھی چند دن کے بعد ولادت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام. امام حسن کس نام سے مشہور ہیں؟ کریم. دسترخوان سے مشہور ہے نا. بالکل ایسے ہی. جبکہ امام حسن علیہ السلام کے فضائل اس سے کہیں زیادہ ہیں. واہ واہ واہ. ہم نے آ کے ان کو محدود کر دیا ہے دسترخوان میں. بالکل ایسے. چلیے میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو دسترخوان روز امام بچھاتے تھے یہ کہاں سے آتا تھا؟ کیا بات. دیکھیے معجزے نہیں ہونا ہے. صحیح بات. معجزے نہیں ہونا ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام مالدار ترین افراد تھے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. کائنات کے مالدار ترین. بے شک ظاہری حوالے سے بھی. کیوں؟ جو وقت کی حکومت ہوتی تھی اس سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا. کیا بات ہے. بالکل ایسے ہی. اس سے مقابلہ ہوتا تھا. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا وقت کی حکومت کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. جی آپ دیکھیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کتنے کنویں وقف کر دیے. بالکل ایسے ہی. کتنے باغ آباد کر دیے. بالکل ایسے. کتنے لوگوں کو آ کے سیر کر دیا. بے شک بے شک. یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ بے شک. بعض معصومین کے بارے میں ملتا ہے. آپ دیکھیں چوتھے امام کا واقعہ سب کو پتہ ہے کہ جب شاعر نے آ کے فرزدق نے آ کے مولا کے لیے وہ قصیدہ کہا. بالکل ایسے ہی. کہ تعرف البطحاوت اتہو والحل والحرم, وہ اتنا بڑا جو قصیدہ کہا تو مولا نے اس کے لیے کچھ پیسے بھجوائے. بالکل. تحفے میں کچھ ہدیہ دیا. ہدیہ جو دیا یہ کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ. یا مثلا بعض معصومین کے لیے ملتا ہے کہ وہ سال میں 2 بار اپنا پورے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے. واہ واہ واہ. آدھا فقیروں میں بانٹ دیتے تھے. کیا بات ہے. کیا بات. اور آدھے سے اپنی زندگی کو کنٹینیو کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں یہ ایک غلط سوچ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی. پھر مسئلہ کیا ہے, کیوں یہ رائج ہوئی ہے؟ صحیح بات. ہم نے 2 چیزوں کو آ کے مکس کر دیا ہے. ایک اہل بیت کا مالدار ہونا الگ چیز ہے. بالکل. اہل بیت کا مال و دولت سے دل نہ لگانا یہ الگ چیز ہے. کیا بات ہے. بے شک بے شک. بہت اچھی بات. ایسے ہی. دیکھیں روایات آ کے کہتی ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ. واہ واہ واہ. بے شک. کہیں آپ نے روایت میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ الدنیا رأس کل خطیہ. صحیح بات. دنیا کو نہیں کہا گیا ہے کہ ہر خطا کی جڑ ہے, ہر برائی کی جڑ ہے. بالکل. بلکہ دنیا سے محبت کو کہا گیا ہے ہر برائی کی جڑ ہے. کیا بات ہے. بے شک ایسے ہی. میرے ناظرین اس پوائنٹ کے اوپر غور کریں. بالکل ایسے.
ہم نے آ کے اس کو مکس کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان دنیا کی محبت میں سے محبت کا ورڈ ڈیلیٹ کر دیا بالکل ایسے اور اس کی جگہ لا کے کیا رکھ دیا؟ دنیا. بالکل ایسے ہی. آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ذرا سا پیسے والا کوئی مالدار ہوتا ہے ہم کس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں؟ ہم تو اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں ہے نا. لیکن دیکھنا یہ بہت سے لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن بہت بڑے ایماندار ہوتے ہیں. بے شک بے شک بہت سے لوگ ہیں ہے نا. اور بہت سے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن بہت بڑے چور ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی. دیکھیں بعض لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے موقع غلطی نہیں کرنے ملتا. کا. احسن. اگر انہیں غلطی کرنے کا موقع ملے تو وہ ایسی بڑی بڑی غلطیاں کریں کہ ہم اور آپ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے. حیران ہو جائیں گے کیا کر رہے یہ ہیں. کیا کر رہا ہے. بالکل ایسے. لہٰذا کسی کے پاس پیسہ ہے مال ہے اس سے یہ معیار نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کو مال دنیا سے محبت کتنی ہے. واہ 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 کیا بات. مال دنیا سے محبت کتنی ہے. اب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس معیار کو آ کے ہمیں بتا رہے کہ دیکھو معیار جو ہے وہ عقل ہے. واہ 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 سبحان اللہ کیا بات. اگر انسان کے پاس عقل ہے تو آ کے یہ دیکھتا ہے آ کے کمپیئر کرتا ہے صحیح. کہ بھئی میرے پاس اتنا مال ہے اتنی دولت ہے سب کچھ ہے صحیح. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بتاؤ اگر ابھی میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ میں اس میں سے کیا لے کے جاؤں گا؟ کچھ بھی نہیں. میں تو کچھ نہیں لے کے جاؤں گا کچھ بھی نا. لے کے نہیں جا سکتے. اچھا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مال و دولت مجھے فائدہ پہنچائے تو میں کیا کروں؟ ما عند اللہ باق. سبحان اللہ کیا بات ہے. وہ کہتا ہے بھیا اس کو دے دو اللہ کو واہ واہ کل واہ جب اللہ سے ملیں گے واپس لے لیں گے. کیا بات ہے. بے شک بہت اچھا بہت اچھا. ہے سبحان کتنی اللہ. پیاری تجارت ہے. سبحان اللہ کتنی سبحان پیاری تجارت ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ کون سمجھ پائے گا؟ جو عقل مند ہوگا. بے شک ایسے. دنیا دار انسان اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے مال و دولت میں کمی آ گئی. کمی آ گئی. لیکن عقل مند انسان سمجھ جاتا ہے کہ بھیا یہ جو میں نے دیا یہ محفوظ ہو گیا. صحیح بات بالکل ایسے ہی. یہ محفوظ ہو گیا یہ کل مجھے واپس مل جائے جانا گا. ہے. لیکن جو میں اپنے لیے خرچ کر رہا ہوں جو میں ادھر ادھر اڑا رہا ہوں نہیں پتا اس کا کل کیا ہونے والا سبحان ہے. اللہ. اس کا تو حساب اور کتاب لیا کیا جائے بات گا. ہے کیا بات. تو آپ دیکھیں عقل تمام ہمارے معاملات میں دخالت رکھتی ہے. بالکل ایسے ہی. اہل بیت کی روایات میں علماء کی تاکیدات میں قرآن میں ہر جگہ آپ کو عقل کی اہمیت واہ واہ دکھائی دے گی. بالکل ایسے ہی. اسی لیے شیطان کا پہلا حملہ عقل پہ ہوتا ہے. ابھی ماشاءاللہ ہم عقل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جی. اور جو ہمیں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہے آپ کے اسکرین پہ موجود ہے. ہمیں عقل کے حوالے کیونکہ آج جو واقعا موضوع بہت ہی اہم ہے جس طرح سے مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں. سوالات اگر آپ کے کوئی ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. دعا کے لیے کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. کیونکہ آج ہم عقل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو عقل کا جو محور ہے آیا سوچنے کا جو محور ہے وہ خاص ہے. یہ مثال کے طور پر کچھ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے. سر میرا اپنا طریقہ ہو آپ کا اپنا طریقہ ہو یہ کوئی خاص محور ہے. دیکھیے مبشر بھائی اگر ہر انسان اپنے اسٹائل سے سوچنے لگے تو کوئی کسی کے اوپر حجت نہیں ہو سکتا. جی. اگر فرض کیجئے آپ مجھ سے ایک سوال کریں کہ بھائی یہ بات صحیح ہے یا غلط تو میں اپنے اعتبار سے کہوں گا صحیح ہے یا غلط. بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے اعتبار سے سیٹ صحیح ہو. بالکل ایسے ہے نا. درست ہے. دیکھیے مجھے یہ بتائیے 24 کیرٹ کا گولڈ ہوتا ہے. جی جی 21 کیرٹ گولڈ ہوتا ہے. جی 18 کیرٹ ہوتا ہے. سب گولڈ ہے نا. جی جی فرق کیا ہے؟ ملاوٹ کا. گولڈ ہے پلس کچھ اور. جی ٹھیک ہے نا. اب ہر ایک کو جب آپ چیک کالر معذرت جی بسم اللہ. کٹ گیا دوبارہ. آپ دیکھیں ہر ایک اب آپ یہ گولڈ کو آپ کے پاس جی کوئی ایک طریقہ ہوگا جس سے آپ چیک کریں گے نا صحیح کہ بھئی یہ 24 کیرٹ ہے یہ 22 کیرٹ ہے یہ 21 ہے یہ 18 ہے یہ جو بھی ہے. بالکل ایسے ہے نا آپ کے پاس ایک طریقہ ہے. چاندی کو کیا اسی چیز سے چیک کر سکتے جسے سونے کو چیک کر رہے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. کیا سلور کو اس کا الگ اس کا الگ طریقہ ہے. بالکل سلور کو آپ اس سے چیک کر سکتے جس سے آپ چاندی کو کر رہے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یعنی ہر چیز کو چیک کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہر انسان کو چیک کرنے کا طریقہ الگ ہو جائے تو کوئی دو انسان آپس میں بات چیت نہیں کر نہیں کر سکتے. کیا بات.
یہ بتائیں ہم اور آپ قم میں بیٹھے ہیں, جی میں آپ سے پوچھوں بھائی 2+2 کیا ہوتا ہے؟ 4. 4. ابھی جو ہمارے ناظرین ہیں, کوئی لندن میں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہیں, بالکل ایسے. میں سب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے نزدیک 2+2 کیا ہوتا ہے؟ کیا جواب دیں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے, 4 دیں گے, ہے نا؟ جی جی. اگر میں ان سے یہ پوچھوں کہ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاز اور ایفیکٹ میں کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے, سب کہیں گے بھائی رابطہ ہے. بھائی اگر کاز آیا تو اس کا ایفیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. یقیناً ہوگا. اگر آپ کو کہیں کوئی ایفیکٹ دکھائی دیا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کوئی کاز ہے یہاں پہ یا نہیں ہے. بالکل ایسے سمجھ جائیں گے. تو آپ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں کہ دنیا کا ہر انسان اس کو سمجھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے عقل کے سوچنے کا اسٹائل ایک ہے. سبحان اللہ. اور ایک ہی ہونا چاہیے. حسن اگر جدا ہوا تو پھر وہی مشکل حجت نہیں ہو پائے گا. بالکل ایسے. یعنی وے آف تھنکنگ دنیا میں ہر انسان کی ایک جیسی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ہاں اب ہم اس کو بگاڑ دیں, صحیح ہے, ہم اس کو گڑبڑ کر دیں تو ہماری غلطی ہے. بالکل ایسے ہی ہماری غلطی ہے. اس لیے جو علماء لاجک لکھتے ہیں, آپ ارسطو سے لے لیجئے آج تک کے جی جتنے ہمارے علماء نے لاجک کے اوپر کام کیا ہے, وہ آ کے ایک سینٹینس ضرور کہتے ہیں کہ لاجک لکھنے والی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے, واقعا بہت اچھی. لاجک سمجھنے والی چیز ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھی. یعنی ہمیں بیٹھ کے غور کرنا پڑے گا کہ جو خدا نے ہمیں سوچنے کا اسٹائل دیا ہے وہ ہے کیا. کیا ہے حسن. آج ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ میرا جوان سوچتا ہے, غور کریں گے میرے ناظرین, واہ واہ, سوچتا ہے کہ سوچ رہا ہے, صحیح, جبکہ وہ سوچ نہیں رہا ہوتا, کچھ اور کر رہا ہوتا. بالکل ایسے, کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ سوچنے کا اسٹائل کیا ہے. احسنت. آج تک اس نے اس پہ غور نہیں کیا ہے. واہ واہ واہ. میرے ناظرین آن لائن ہیں, آپ کال کر کے مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں. ایک کال ہے لینے جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ہم اٹلی سے بات کر رہے تھے. جی جی بسم اللہ. ایک سوال ہے میرا, مجھے اس کا جواب چاہیے مولانا سے. جی جی مولانا صاحب سن رہے ہیں, بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میں مسلسل کچھ سال سے ایک خواب دیکھ رہی تھی. جی میں خواب دیکھ رہی تھی کہ میرے خواب میں امام مہدی علیہ السلام آتے ہیں اور مجھے بار بار اپنی طرف بلاتے ہیں. تو بعض دفعہ میں اکثر تھوڑا قدم بڑھاتی ہوں, آگے جاتی ہوں ریالٹی میں, جی تو کچھ نہ کچھ رکاوٹ بن جاتی ہے. صحیح. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, مجھے کچھ صدقہ دینا چاہیے یا پھر کچھ مولا کے ان کو نفل ہدیہ کرنے چاہیے یا کچھ کیا کرنا چاہیے, مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. جی جی آپ کو انشاءاللہ مولانا صاحب اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی تو پہلے بہن کے بہت شکریہ. ہمارا اسلام جی جی مولا کے حرم میں اسلام دیجیے کہ میرا جی حتماً آپ تمام ناظرین کی طرف سے انشاءاللہ دعا گو ہیں اور نائب الزیارہ بھی. بہت بہت شکریہ. تماس دعا. جی تو پہلے بہن کے سوال حوالے سے دیکھیے, غور فرمائیے, آپ اپنی زندگی میں آگے ایک چیز کو چیک کریے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ ہے اور کوئی چیز ایسی ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کو امام تک پہنچنے سے روک رہی ہے. جی ایک بار آپ ایک لسٹ بنائیے اپنی زندگی میں واجبات کی کہ کون کون سی چیزیں آپ کے اوپر واجب ہیں. صحیح. اور اس پہ چیک کریے کہیں کوئی ایسا تو نہیں کوئی واجب آپ سے چھوٹ رہا ہے. بالکل ایسے ہی. یا خدا نخواستہ معذرت کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا حرام کام ہے جس سے آپ مبتلا ہو رہی ہیں. ہو سکتا. یعنی یہ جو آپ نے بیان کیا اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو امام تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے. صدقہ دیجئے, بہت اچھی بات ہے, جو آپ نے چیزیں بتائیں وہ سب اپنی جگہ پہ اچھی ہیں, لیکن جو میجر پرابلم ہے وہ ظاہراً یہ ہے. ایک بار چیک کریے اپنی زندگی میں کہ کون سا ایسا کام ہے, مثال کے طور پر صلہ رحم نہیں ہو پا رہا ہے,
واجبات میں سے کوئی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، خمس کا مسئلہ کہیں اٹکا ہوا ہے، کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہے، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کی غیبت کر دی ہے، یعنی دونوں پازیٹیو نیگیٹو دونوں وے میں آ کے ذرا سے چیک کریے کہ واجبات میں سے تو کوئی نہیں چھوٹ رہا ہے یا محرمات میں سے تو کوئی انجام نہیں پایا ہے. انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو پوائنٹ مل جائے گا. انشاءاللہ اس کو کلیئر کریے، خداوند متعال مدد کرے گا اور آپ اپنی زندگی کو اور بہتر آگے بڑھائیں گے. بہت بہت ماشاءاللہ بہترین انداز سے جواب دیا انشاءاللہ. اسی طرح کال کیجیے گا، کوئی جو سوال ہے اگر کوئی دعا کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا مثلا مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں. آج کا موضوع واقعاً بہت اہم موضوع ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے چونکہ ناظرین کے اندر یہ چیز بہت زیادہ، کیونکہ ہم جب بھی آتے ہیں تو مختلف موضوعات ہمارا ہوتا ہے، دین کیا ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا مثلا اہل بیت کے حوالے سے فضائل وغیرہ ہم تو بیان کرتے ہیں، لیکن جو آج آپ موضوع لے کر آئے ہیں انشاءاللہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ پسند بھی کریں گے اور انشاءاللہ کال بھی کریں گے. جی جو آقا کا جو محور تھا وہ سوچنے کا جو تھا، تو آپ غور فرمائیں، اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے مبشر بھائی. جی اور اگر ہمارے ناظرین غور کریں تو انشاءاللہ ان کو وہ راستے مل جائیں گے، وہ راستے مل جائیں گے. میں یعنی آپ کو تعجب ہوگا، میری الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری یونیورسٹیز کے جو جوان ہیں ان سے ہماری کلاسز بھی رہتی ہیں، میٹنگز بھی رہتی ہیں، اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. مثلا پڑھے لکھے ہمارے جوان ہیں، ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے فن میں ماہر ہیں. بالکل ایسے اگر انجینئر ہے تو وہ اپنے فیلڈ میں ہے، شعبے میں بہت اچھا ہے، لیکن جب اس سے آ کے یہ بات کرو کہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ وے آف تھنکنگ کیا ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا، وہ پھنس جاتا ہے. بالکل ایسے وہ پھنس جاتا ہے. وہ حتیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں ڈفرینس نہیں سمجھ پاتا کہ کیا فرق ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور آپ غور کریں، جتنا زیادہ عقل مند اور عاقلانہ اسلام دین ہے، آپ کو کوئی دین نہیں ملے. بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں. یعنی میں یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، 4 دن 5 دن 6 دن جے بھی میں آپ کے پاس ہوں. انشاءاللہ آپ کا جو سوال ہے آپ پیش کریے کر سکتے ہیں عقل کے حوالے سے. خداوند متعال نے اگر توفیق دی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد رہی، جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، کوشش کریں گے اسی اسٹائل سے آپ کو جواب دیں. سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ قم کے بہت بڑی شخصیت ہے. بے شک. آپ نے قرآن کی تفسیر کا درس کہا ہے 40 سال تک. اللہ اکبر. بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ نے تفسیر شروع کی ہے. ابھی تقریباً کوئی 1 سال پہلے آپ کا درس ختم ہوا ہے. سبحان اللہ. 40 سال لگے آپ نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے. بہت خوبصورت. اللہ اکبر. جب آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ پہلے آ کے ایک عقلی بات کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی انسان اس کو پڑھے گا فوراً اس کے سامنے سجدہ کر لے گا کہ بات بالکل صحیح. اور جب بات پوری ہو جاتی ہے لاسٹ میں آگے روایت بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ جو بات تھی یہ اس روایت میں کہی گئی ہے. جی ہے نا. یعنی ہم لوگ کا اسٹائل دوسرا ہوتا ہے، ہم پہلے روایت پیش کرتے ہیں. صحیح بات. تو میرا جوان کہتا ہے بھائی یہ دیکھیے مولانا صاحب آ گئے، آپ یہ قرآن بتائیں گے، یہ روایات بتائیں گے، اور بھائی ہم تو کچھ بول نہیں سکتے قرآن اور روایات کے آگے. بالکل ایسے. تو اس کو بیچارے کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس کو پہلے ہی بولنے کا موقع نہیں دیا، اس کو چپ کر دیا. صحیح بات. ایسے میں وہ بیچارہ نہ اپنی بات کہہ پاتا ہے نہ میری بات سمجھ پاتا ہے. ایک تو کو خوف ہوتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے کہ میں بولنے نہیں دیا گیا. پھر کیا ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے ہمارے ینگسٹر میں اور ہمارے مولانا حضرات میں فاصلہ بڑھتا چلا جائے. بالکل ایسے. ہم ان کی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، صحیح بات. ان کو ہم اپنی نہیں سمجھا پا رہے ہیں، صحیح بات. وہ اپنے سوال ہم سے نہیں پوچھ پا رہے ہیں. بالکل ایسے. تو بھائی دیکھیے جب ایک جوان میرا پیاسا ہے، تشنا ہے، اس کے ذہن میں سوالات ہیں اور ہم سے اس کا کنیکٹنگ یعنی نہیں ہو پا رہی، کسی طرح سے ہم سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، تو کیا ہوگا، وہ پھر کہیں اور جائے گا. بالکل ایسے ہی. پھر اگر کسی اور دروازے پہ جائے، پھر وہ کہیں اور چلا جائے، صحیح بات. تو اس میں بیچاری کی کیا غلطی ہے. بالکل. میں یہاں پر ایک معذرت چاہتا ہوں، مثال جس میں آپ بیان کر رہے ہیں، خود ہمیں علماء کے اندر بھی یہ استعداد ہونی چاہیے کہ جب مثلا کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دینا بھی آتا ہے. جیسے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، ان کو دعوت دی گئی تہران میں کہ آپ یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش وغیرہ سے، تو آپ نے ان کو کہا کہ ایک درس دینا ہے. کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو میرے سامنے تقریباً 150-200 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب طب سے یعنی اسٹوڈنٹ میڈیکل کے لائن سے تھے. اب کہتے ہیں میں ان کو درس کیا دوں،
لیکن وہ کہتے ہیں میں نے کیونکہ یہاں پر طب اسلامی کے حوالے سے کچھ تھوڑا کام کیا ہوا تھا, کچھ پڑھا ہوا تھا, وہاں جا کے میں نے جیسے ہی طب اسلامی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی, اس کے بعد وہ لوگ حیران ہو گئے, اور کہتے ہیں انہوں نے ظاہر بات جب وہ میڈیکل کے ہیں اور جب میڈیکل کے متعلق ہی جب درس دیا جائے تو پھر وہ سوالات کہتے ہیں انہوں نے کیے اور پھر انہوں نے جوابات دیے. تو یہ چیز ہونی چاہیے آپ کے اندر مثلا یہ اتنی ایبلٹی ہو, پہلی بات. دوسری آپ اتنا خوف پیدا نہ کریں جو ہمارے جوان ہیں خصوصاً, جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ وہ بیچارہ خوف کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں سکتا. بھائی فرض کہ ایک جوان میرے آگے کہہ رہے کہ بھائی مولانا صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا خدا ہے, احسن, ٹھیک ہے بھائی, صحیح بات. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, کم سے کم اپنا سوال تو رکھیے. جب تک مجھے پتا نہیں چلے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, آپ کی پرابلم کیا ہے, میں سالو کیسے کروں گا. بالکل ایسے ہی. دیکھیں ایک آدمی بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر جاتا ہے, ڈاکٹر اس کے لیے ٹیسٹ لکھ دیتا ہے, بالکل ایسے ہی. لیبورٹری سے ٹیسٹ آتا ہے, جواب آتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی یہ پرابلم ہے. صحیح. لیکن یہاں تو میرے پاس کوئی لیبورٹری نہیں کہ آپ کو ٹیسٹ کر کے سمجھیں کہ بھائی آپ کی پرابلم ہے کیا. صحیح بات ہے. تو جب تک آپ اپنا سوال پیش نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا. اچھا بعض فیملیز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جہاں ایسی تربیت ہوتی ہے بیچارہ جوان گھبراتا ہے. احسن, بالکل ایسے کہ اگر میں نے دین کے خلاف کوئی بات کہہ دی, میں نے کچھ پوچھ لیا تو بھی اماں ابا بالکل ناراض ہو جائیں. ہاں یہ دیکھو یہ تو کافر ہو گیا. صحیح ہے بھائی یہ جتنے سب مسلمان ٹہلنے ایک زمانے میں کافر ہی تھے. بالکل. سوچ سمجھ کے اسلام لے کے آئے. لہٰذا اسلام ایک سمجھداری کا مکتب ہے, بالکل ایسے, سمجھداری کا مذہب ہے. اور پھر دیکھیں مبشر بھائی, جب انسان سمجھ کے دین میں داخل ہوتا ہے سمجھداری سے, پھر اس کو کوئی باہر نہیں لا سکتا. کیا بات ہے, اس کو ہلا کوئی نہیں سکتا. آپ دیکھیں یہ جتنے لوگ کنورٹ ہوئے ہیں, اگر تیجانی ہوں, جتنے بھی ہو جن کی کتابیں موجود ہیں, ویب سائٹ چلا رہے ہیں, ابھی تو ایک ماشاءاللہ ایک لمبی فہرست ہے. بالکل ایسے ہے. ان سے آپ جا کے بات کریے, اتنا مستحکم ان کا ایمان ہوگا کہ آپ ان کو ہلا نہیں پائیں گے. کیا بات ہے, بالکل ایسے. کیوں؟ کیونکہ یہ سوچ سمجھ کے آیا ہے, جو سوال کر کے آئے ہیں, سوال کر کے آئے ہیں. بالکل ایسے. لہٰذا میری جوانوں سے درخواست یہ ہے, اپنے سوال کو پہلے صحیح سے کریٹ کریے, سمجھیے کیا پوچھنا چاہیں, صحیح سے اس کے اوپر غور کر لیجیے کہ بھئی میرا یہ سوال ہے, مجھے یہ پوچھنا ہے. بالکل بے جھجک ہو کے پوچھیے. بھائی دو ہی مسئلے ہوں گے, یا میرے پاس جواب موجود ہوگا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا, نہیں ہوگا تو انشاءاللہ جائیں گے دوسرے دن پڑھ کے لکھ کے دیکھ کے پوچھ کے آ کے آپ کو بتا دیں گے. بالکل ایسے. سبحان اللہ. یہ تو کوئی طے نہیں ہے کہ آپ نے بس ادھر سے سوال کیا ادھر سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, حضرت علی نہیں ہیں. صحیح بات ہے. سبحان اللہ. کہ آپ یہ سوچیں کہ بس ابھی مولانا صاحب سے پوچھیں گے اور ادھر سے جواب مل جائے گا. لہٰذا ایک نتیجہ لیں کہ عقل کے کام کرنے کا اسٹائل ایک ہے. سبحان اللہ. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, طریقہ ایک ہی ہے. مشکل کہاں پیش آتی ہے, اب اس کے اوپر تھوڑا سا گفتگو جی کرتے بسم اللہ. کیوں پھر لوگ الگ الگ نتیجہ لیتے ہیں؟ جی بھئی آپ کا بھی طریقہ کار ایک ہے, میرا بھی وہی طریقہ ہے, آپ کا بھی وہی طریقہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے ایک سوال میں دوں, آپ کا جواب الگ ہو, میرا الگ ہو, آپ کا الگ ہو. سبحان اللہ. یہ ہو سکتا ہے. ایسا ہے, ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. بالکل. بھئی آپ ایک ہی سوال مجھ سے پوچھیں گے, میں ایک جواب دوں گا, دوسرے سے پوچھیں گے دوسرا جواب دے گا. یہ اگر ہمارا مائنڈ ایک ہی سٹائل میں ورک کر رہا ہے تو یہ جواب الگ الگ کیوں ہے؟ جیسے مجتہدین کے فتوے اگر دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. بالکل. انشاءاللہ یاد رکھیے گا مبشر بھائی, کسی ایپیسوڈ میں اس کو بھی لیں گے, کیونکہ بھی اس کا ربط ہے ہماری عقل سے, اور یہ بہت ہمارے جوان سوال کرتے ہیں کیوں بھائی کیوں فرق ہو جاتا ہے. بالکل. فتویٰ کوئی حرام کہہ رہا ہے تو کوئی مثلا کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اس کو بھی ایک پروگرام میں لیں گے. ضرور. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. سوچنا اور تھنکنگ ایک عمارت کی طرح ہے, ایک بلڈنگ ہے. صحیح بات. ایک بلڈنگ ہے. اگر آپ کو بلڈنگ بنانا ہے تو کم سے کم 4 چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے. بالکل ایسا. نمبر 1, آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے. مقصد کیا ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اگر یہ نہیں بتائیں گے کیوں بنا رہے ہیں تو فائدہ نہیں بنانے کا. وہ میرا ڈیزائنر کبھی بھی اس کا میپ نہیں بنا سکتا. بالکل ایسے ہی. بھائی آپ کو ہوٹل بنانا ہے, آپ کو اسکول بنانا ہے, آپ کو ہاؤس بنانا ہے, کیا بنانا ہے؟ سبحان اللہ. مقصد کیا ہے آپ کا اس زمین کے اوپر بلڈنگ کھڑی کرنے کا؟ ایسے ہی. آپ جب تک اس کو کلیئر نہیں کریں گے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. اگر آپ کو ہوٹل بنانا ہے تو اس ٹائپ کا نقشہ بنے گا, اگر آپ کو اسکول بنانا ہے تو اس ٹائپ کا میپ ڈیزائن ہوگا. اوکے, بالکل ایسے. تو سب سے پہلے آپ کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے. صحیح بات. آپ جو سوال کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد ہے کیا؟ اصل چیز یہ ہے, ٹائم ویسٹ کرنا ہے یا اپنے جہل کو صحیح کرنا ہے؟ کیا بات. کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟
تو مقصد پہلی چیز. دوسری چیز جو ایک بلڈنگ میں ضروری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا نقشہ اور اس کا میپ. سب سے اہم چیز یہ ہے. دیکھیں آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب یہ تو آج کے زمانے میں ہے, پرانے زمانے میں تو میپ نہیں ہوتا تھا, جی ڈی ہوتا تھا. میرے بھائی میپ کا مطلب پرنٹ کاغذ نہیں ہے, آپ ذہن میں بھی ایک میپ بناتے ہیں. درست ہے. پرانے زمانے میں جب چھوٹا سا گھر بنتا تھا, 2 کمرے ہوتے تھے, ایک کچن ہوتا تھا, چھوٹا سا ہوتا تھا, تب بھی میپ ہوتا تھا. درست ہے. تب بھی بنانے والا اپنے ذہن میں ایک میپ بناتا تھا کہ یہاں کمرہ بناؤں گا, یہاں آنگن بناؤں گا, یہاں کچن بناؤں گا. درست. بغیر میپ کے ہوتی نہیں بلڈنگ. یہ نمبر 2. نمبر 3, آپ کے پاس میٹیریل ہونا چاہیے. اگر میٹیریل نہیں بنائیں گے کیسے آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ پاس لوہا نہیں ہے, آپ کے پاس اینٹ نہیں ہے, آپ کے پاس مورنگ نہیں ہے, سیمنٹ نہیں ہے, کیسے کھڑا کر دیں گے آپ؟ پیسے بہت ہیں میرے پاس, ہوا کریں بھائی, پیسوں کو تو نہیں بنے گا. ہاں بھائی بازار میں آپ کو سیمنٹ مل ہی نہیں رہی ہے, بیٹھے رہیے. ایسے ہی ہے. فیکٹری میں لوہا ہے ہی نہیں, پیسے کیا کر لیں گے آپ؟ بالکل ایسے ہی. آپ پاس میٹیریل ہونا چاہیے. تو کیا چیزیں ہو گئی؟ یہ 3 چیزیں ہو گئی. نمبر پہلا مقصد ہونا چاہیے, نمبر 2 میپ ہونا چاہیے, نمبر 3 میٹیریل ہونا چاہیے, نمبر 4 بنانے والا ہونا چاہیے. سب سے اہم چیز ہے بنانے والا نہیں ہے. باقی 3 چیزیں ہوں, بنانے والا نہ ہو بھی فائدہ نہیں ہے. تو فائدہ نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیے یہ جو 4 کونے ہیں نا, یہ 4 پلر, اس میں سے ایک کو آپ کم کر دیجئے, عمارت گئی. ہمارے ذہن میں, عقل میں جو بلڈنگ ہوتی ہے تھنکنگ کی, اس میں بھی یہ 4 چاہیے. سبحان اللہ, کیا بات. اس میں بھی یہ 4 ہی چاہیے. نمبر 1, آپ جب سوچیں گے تو آپ کو ایک مقصد ہونا چاہیے. میں کس مقصد کے لیے میں سوچ رہا ہوں. ہاں. نمبر 2, آپ کے پاس سوچنے کا میپ ہونا چاہیے. واہ 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 واہ, سبحان. اگر آپ کے پاس سوچنے کا میپ نہیں ہے تو آپ نہیں سوچ سکتے. بالکل ایسے. ہمارے بہت سے جوان جو غلط نتیجہ لیتے ہیں, وہ غلط, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی ان کے پاس میپ ہی نہیں ہے سوچنے کا. تو کس طرح سے ہم نے سوچنا ہے, کس طرح سے سوچنا ہے. بھئی آپ کو اگر اس شہر سے دوسرے شہر جانا ہے, صحیح, آپ پاس گوگل میپ نہیں ہے, صحیح بات ہے, گھومتے رہیے. بالکل ایسے ہی ہے. 10 کلومیٹر کا راستہ 100 کلومیٹر ہو جاتا ہے. صحیح بات. ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا ٹائم لگائیں کہ جو میپ ہے تھنکنگ کا, اس کو بھی تھوڑا سا سیکھیں, اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیں. نمبر 3, اب یہ میپ تو کام نہیں کرے گا, میپ ہے لیکن اس کے لیے مٹیریل چاہیے. صحیح بات. اس پہ بھی ہمارے جوان اور ہمارے بھائی اور بہنیں غور کریں. اگر آپ نے غلط مٹیریل یوز کیا, دوسرے دن عمارت بیٹھ جائے گی. بالکل ایسے ہی. آج آپ نے دیکھا ہوگا, آپ سرچ کریے گوگل کے اوپر جا کے, برج, روزانہ کہیں نہ کہیں پل گر جاتے ہیں. بالکل. خصوصاً ہمارے ہندوستان پاکستان کے ملک میں عام ہے. وہ پل گر گیا, کیا ہوا, کیوں گر گیا؟ مٹیریل صحیح نہیں تھا. مٹیریل صحیح نہیں لگا ہوا تھا, ٹھیکیدار نے پیسے کھائے تھے. تو اگر آپ صحیح مٹیریل یوز نہیں کریں گے اور پھر آپ کی توقع یہ ہوگی کہ آپ کا جواب کیا ہو, 100% صحیح ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہٰذا جن سورسز کا آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی سوچ میں, غور کریں, وہ صحیح ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اگر آپ غلط بات سے نتیجہ لینا چاہیں گے تو نتیجہ غلط ہی نکلے گا. بالکل ایسے ہی, نتیجہ غلط نکلے گا. صحیح بات. مثال کے طور پر کوئی مجھ سے آگے سوال کرے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے, آپ لوگ 12 امام کو مانتے ہیں, آپ لوگ 12 امام کو مانتے ہیں, کیوں 12 امام کو مانتے ہیں؟ وہاں پہ اس کو, میرے بھائی یہ بتاؤ, ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. تو جب مہینے 12 ہیں تو امام بھی 12 ہیں. واہ واہ واہ, سبحان. ہاں بات تو صحیح. بھائی کیا ربط ہے؟ ربط ہی نہیں ہے. بالکل ہے, بالکل ایسے. یہ کون سی سوچنے کا اسٹائل ہے بھائی؟ اس سینٹنس کا دوسرے سینٹنس سے ربط ہی نہیں ہے. چلیے مہینے 12 ہیں, مہینے 12 ہیں, اس سے جو امام 12 ہے, اس سے کیا ربط ہے بھائی؟ جبکہ آپ دیکھ رہے دونوں باتیں صحیح ہیں, دونوں باتیں صحیح ہیں, میپ غلط ہے. درست ہے. یہ میپ ان دونوں کو آپس میں میچ کرانے والا نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز, سوچنے والا جو ہم اور آپ ہیں. آسان. تو میرے عزیزوں, غور کریں, اپنی سوچ کے لیے ایک مقصد تلاش کریں. صحیح بات. آ کے جو تھنکنگ کا میپ ہے, جو راستہ ہے, طریقہ ہے, اس پہ غور کریں, اس کو سمجھیں اور صحیح مٹیریل کا استعمال کریں. خدا کے واسطے اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک جملہ کتنا کلیئر ہے, شاید ممبر سے بھی اور یہاں بھی ٹی وی پہ بھی ہمارے
जवानों ने सुना होगा, कहते हैं ये ना देखो कौन बोल रहा है, क्या बात है, ये देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुभान अल्लाह। है ना। आज हमारे जवान इसका उल्टा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आप जैसे उनसे पूछिए ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्यों, फलान ने कहा है, शख्सियत, फलान ने कहा है, कहा होगा ज़रूरी नहीं है कि वो मैयार हो। जी। 14 के अलावा तो कोई मासूम नहीं है ना। बेशक, अगर 14 ने कहा है तो बात ठीक है, अगर 14 ने कहा है और उसने उसके मुताबिक कहा है, हाँ, तो हाँ ठीक है। ठीक, तो इस वो भी आपको चेक करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही, तो क्यों हम इस, आप देखिए अकली प्रिंसिपल है ना, सही, लेकिन हम इस पे क्या % अमल करते हैं, 0%। जबकि हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल हमारे लिए क्लियर है कि मेरे भाई असल बात को देखना चाहिए कि बात सही है या बात गलत है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, एक फैमिली में जी, कभी मसलन आप माँ बाप आपस में बात कर रहे हैं, बच्चा बैठा हुआ है सुन रहा है, जी, बाप गलत बात कहता है, हम्म, बच्चा पलटता है मुखालिफत करता है कि डैडी ये बात आपकी सही नहीं गलत है, है, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। अब डैडी को गुस्सा आ गया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा है। हाँ, बड़ों की बात के ऊपर एतराज करते हो। सुभान अल्लाह, भाई बड़ा हो जाना नहीं सही हो जाना, ये छोटा नहीं, होना नहीं गलत होना, सही बात, तो कोई मेयार नहीं मैयार नहीं है। है। या मिसाल के तौर पर हमारे माशरे में एक अजीब चीज़ है, मर्द और औरत का जो राब्ता है, खातून का, जी जी, अगर खातून ने मुखालिफत कर दी तो हमारे क्या 90% ये कहा जाता है तुम गलत हो। ये तो 90 मेरे ख्याल से 100% है शायद। बिल्कुल भाई ऐसे, नहीं नहीं यही गलत होगी। सही बात है, भाई किस किताब में लिखा है, कौन सी अखलाक ये कहती है, कौन सा प्रिंसिपल ये हमारे पास मौजूद है कि अगर मर्द कहेगा तो सही सही है, है, अगर खातून कहेगी तो तो गलत सही है, नहीं अगर है। बच्चा कहेगा तो गलत है, बड़ा कहेगा तो सही है। ऐसा कुछ नहीं है। हक और बातिल, सही और गलत, ये अपनी हकीकतें, बेशक, ये अपनी हकीकतें, सही इस पे आके हमें गौर करना चाहिए। कुरान सूरह मुबारक बनी इसराइल में कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल वाह 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 वाह, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ऐ नबी कह दीजिए, जब हक आता है तो बातिल चला चला जाता जाता है। है, हक आ गया, बातिल गया। चला गया, बिल्कुल ऐसे ही, बातिल उस वक्त तक अपने आप को दिखाता है, सही, बातिल उस वक्त तक के अपने आप को लोगों के सामने पेश कर पाता है जब तक हक नहीं आया है। सुभान अल्लाह। अभी क्योंकि हम हक और बातिल की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जिस तरह आपने कहा कि जब इंसान सोचता है उसका जो महवर वो अकल है, और अकल भी हमने कहा कि ख़ास हर किसी के लिए कोई ख़ास नहीं, एक ही है बेशक। जो कि हर कोई इस तरह सोचता है। अभी हक और बातिल का जो मेयार है वो क्या है? एहसन, जज़ाकल्लाह। देखिए अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा हक और बातिल का मेयार क्या है। क्यों इसको समझना ज़रूरी है? क्योंकि जब हमारे पास ये स्केल नहीं होता ना तोलने का, जी, तब हम आके गड़बड़ करते हैं। अभी आप देखें, अंधेरा है, एक कमरे में अंधेरा है, कब सही। तक अंधेरा रह सकता है? जब जब तक तक आप रोशनी उसमें लाइट ऑन ना नहीं करें। करेंगे, बिल्कुल यही तरीका है। बातिल उस वक्त तक रहता है और अपने आप को दिखाता रहता है जब तक कि हक ना आए। जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ही हक आता है और हक अपने आप को दिखाता है, बातिल चला जाता है, बिल्कुल। बातिल चला जाता है। मैं एक बात पूछता हूँ अपने नाजरीन से और गौर करें इसके ऊपर। फर्ज करिए एक बात बड़ी पुरानी है और एक बात अभी नई आई है, सही, उसके अपोजिट। कौन सी बात हक है, कौन सी बातिल है? क्या जो पुरानी बात है वो हक है, ये जो नहीं है वो हक जो है। नई आई है वो बातिल है? अभी हमारे समाज में क्या होता है, हम कहते हैं पुरानी बात मेरे ख्याल से क्योंकि पुराने लोगों ने की है, शायद वो हक हो। हाँ, मैं यहाँ पर एक जुमला कहता हूँ मुबश्शिर भाई, अगर पुराना होना हक का मेयार है तो इस्लाम कभी हक नहीं हो सकता बेशक, इस्लाम तो बहुत पुराना है भाई। अगर आप कहें पुराना होना क्या है, हक है, तो जो नया है वो क्या है, वो फिर वो भी बातिल, हक नहीं है। बिल्कुल तो इस्लाम से पहले जितने दिन है वो हक हो जाएंगे, सही बात है, है ना बिल्कुल ऐसे ही, भाई। आप तो कहेंगे भाई आप तो नए हैं ना, ठीक। या मिसाल के तौर पर कभी कभी हमारे माशरे में जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो एक ज़ोर से बोलता है, एक ज़ोर से बोलता है, तो जैसे ज़ोर से बोलता है तो सामने वाले को ये लगता है कि क्योंकि ये ज़ोर से बोल रहा है तो सही बोल रहा है,
बिल्कुल ऐसे ही, है ना। रोप है भाई इसमें ना। हाँ। या मिसाल को एक पैसे वाला आदमी अगर बात करता है, पैसे वाला है, सही कह रहा होगा। अच्छा फिल्म स्टार अगर कोई बात कह दे, फिल्मी स्टार है भाई, मारूफ है, मशहूर है, ये सच कह रहा है, क्योंकि आप वो देख रहे हैं? टीवी के आप ऊपर आकर झूठ तो नहीं बोल सकता। हाँ, देख रहे हैं आप हमारे क्या तराजू कितने अजीब गरीब हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे स्किल कितने बिगड़े हुए हैं, दुरुस्त है, हमने किन किन चीज़ों को मेयार बना रखा है, सही बात। जबकि हक और बातिल के अंदर ये चीज़ दखालत रखती नहीं है। बिल्कुल ऐसे, हक खुद हक है, अल हक यालू अल्लाह, वला युला अलैहि, क्या बात है, क्या बात है, हक हमेशा सर चढ़ के बोलता है, उसके ऊपर कुछ होता ही नहीं। सुभान अल्लाह, कोई हिमायत करे ना करे, हक हक है। बेशक, पूरी दुनिया हिमायत करे तब भी हक है, हक, पूरी पूरे दुनिया हाँ, मुखालिफत करे तब भी। हक है, बेशक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सल्लल्लाहु इसमें अलैहि इंशाल्लाह आज अपनी बात को ख़त्म जी करते हैं। बिस्मिल्लाह। जनाब अबू ज़र से फरमाते हैं, अबू ज़र अगर तुम ये देखना कि पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो और मेरा भाई अली आहा, वाह 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 वाह, किसी और तरफ जा रहा हो, क्या बात है, क्या बात, खबरदार भीड़ के चक्कर में मत न पड़ जाना, पड़ना। अली के साथ वाह जाना। वाह 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 वाह, क्यों? सुभान अल्लाह, अली माल हक वल हक़्क़ु मअल मअल अली, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अली माल हक वल हक़्क़ु मअल अली, मअ अली। क्या बात है, तो यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को हमारे लिए क्लियर करके चले गए बेशक, कि मुमकिन है एक आदमी हक हो सब गलत हो। वाह वाह वाह, हम इसे आज तक की नहीं समझ पाए। बिल्कुल ऐसे ही, हमने आके वोट का सिस्टम बना रखा है सही बात है, और हम वोट के सिस्टम को क्या मानते हैं? हक समझते हैं, हक समझते। किसने कहा हक है भाई? सही बात है, हैं? जिस कैंडिडेट को 90% लोगों ने वोट दिया है, इसका मतलब वो सही हो गया। बिल्कुल, हमारे माशरे में तो यही है, यही है ना। कहते हैं भाई इसको इतने लोगों ने इसलिए दिया है कि मिसाल ये दीनदार है, या मिसाल ये झूठ नहीं बोलता, इतने फलां। लोग गलती नहीं कर सकते लेकिन हमारे लोगों को समझने की वाली बात है। हैं? अभी हमारे वेस्ट में जो एक इनकलाब उठा था 1% और 99% वाला, जी जी, तो उसमें तादाद किधर थी कि भाई 99% लोगों के पास 1% पैसा है और 1% के पास 99% पैसा है, हैं? और ये गोरे काले और पैसे वाले और फकीर और ये सब जो आपस में बातें उठी थी, तो इसमें क्या हो रहा था? बिल्कुल, क्यों हम आके इन बातों पे गौर नहीं करते? सुभान अल्लाह, हमें इन तमाम बातों के ऊपर आके गौर करना चाहिए। इंशाल्लाह आप हक और बातिल के मेयार पे और गुफ्तगू इंशाल्लाह। करेंगे, लेकिन यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि पुराना होना, नया होना, अच्छा मेयार होना, नहीं है। पैसा होना, ये सब मेयार हक के लिए मेयार नहीं। नहीं है। इंशाल्लाह कल हम अपनी गुफ्तगू को इंशाल्लाह। अली माल हक वल वल अली हक़ माअ अली से सुभान इंशाल्लाह अल्लाह। शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए, शुक्रिया अपनी आपका कीमती भी। औकात में से हमेशा हम आपको जब भी ज़हमत देते हैं आप तशरीफ़ लाते हैं, शुक्रिया बहुत आपका बहुत शुक्रगुज़ार बहुत। हैं। जी तो नाज़रीन, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था आपने पसंद किया। वाकई बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ से अक़ल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे मौलाना साहब, और इंशाल्लाह बाकी जितने दिन, इंशाल्लाह जितने रातें हम आपकी खिदमत में होंगे, इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में होंगे। और हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह, और जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, ख़ुसूसन वो नाज़रीन जो कि हमेशा से हिदायत टीवी की मदद करते आ रहे हैं, और आप ही की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। जिस तरह मौलाना साहब ने एक बेहतरीन बात यहाँ पर कही थी कि जो इंसान जो है वो जब मर जाता है तो उसके पास कुछ ले के नहीं जा सकता, लेकिन वो एक चीज़ लेके जा सकता है, जब क़यामत वाले दिन वहाँ पहुँचता है तो वो जो आमाल उसने यहाँ पर अंजाम दिए हैं, वो जो नेक आमाल, जो सदका जारिया है, आज हिदायत टीवी एक सदका जारिया है, आप लोगों की वजह से है। आप लोग हमें मदद करते हैं, आप लोगों की वजह से हम आप यहाँ पर आए हैं, जिसकी वजह से हम आपके सामने आते हैं। और इंशाल्लाह ये जो सदका जारिया आप लोगों की तरफ से जारी सारी रहेगा। इंशाल्लाह हम दोबारा कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हरम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में मौजूद हैं, नायब ज़ियारा हैं। तो आप तमाम की तरफ से इंशाल्लाह कल तक के लिए अपने मेज़बान सैयद मुबशर अब्बास मुज़िब को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।